ایک زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں سے گھرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا 24 سالہ نوجوان رہتا تھا۔ احمد بہت بے چین رہتا تھا۔ اس کا ذہن ہمیشہ خیالات سے بھرا رہتا تھا۔ سارا دن مختلف خیالات آتے اور جاتے رہتے اور یہ خیالات اسے بے سکون اور تھکا ہوا محسوس کرواتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے ماضی پر اداس رہتا اور مستقبل کی بہت فکر کرتا تھا۔ ان خیالات کی وجہ سے اس کا ذہن ایک طوفان کی طرح تھا۔ وہ سکون محسوس نہیں کر پاتا تھا، اچھی نیند نہیں لے پاتا تھا اور یہاں تک کہ مسکرانا بھی بھول گیا تھا۔ ایک دن احمد نے پہاڑیوں میں دور ایک گاؤں کے بارے میں سنا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک دانا بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی کبھی شہر میں ایک مشہور ماہر نفسیات تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کی مدد کی تھی اور انہیں اپنے ذہن میں سکون پانے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے شہر کی مصروف زندگی چھوڑ دی تھی اور فطرت کے قریب ایک پرسکون گاؤں میں رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھار وہ آنے والے لوگوں کو مشورہ دیتا تھا۔ احمد کو تجسس بھی ہوا اور امید بھی جاگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اس بوڑھے آدمی سے ضرور ملنا چاہیے۔ اس نے سوچا، شاید یہ دانا آدمی مجھے سکون حاصل کرنے میں مدد دے سکے۔ کئی دن کے لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد احمد پہاڑیوں والے اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا جو ہریالی سے ڈھکا ہوا تھا۔ گھر کے برآمدے میں بوڑھا آدمی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ احمد اس کے پاس گیا اور آہستہ سے بولا، بابا جی، میرا ذہن بہت بے چین رہتا ہے۔ میں سوچنا بند نہیں کر پاتا۔ میں اپنے دل میں سکون چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو تم سکون کی تلاش میں ہو؟ پھر میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک چھوٹا سا کام دیتا ہوں۔ وہ احمد کو اپنے چھوٹے سے صحن میں لے گیا۔ پھر اس نے ایک گلاس کو پانی سے بالکل اوپر تک بھر دیا۔ گلاس اتنا بھرا ہوا تھا کہ ذرا سی ہلچل سے بھی پانی چھلک سکتا تھا۔ اس نے گلاس احمد کو دیا اور کہا، یہاں سے گاؤں کے کنارے تک جاؤ اور پھر واپس آؤ، لیکن یاد رکھنا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ پوری کوشش کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے گلاس کو احتیاط سے پکڑا اور چلنا شروع کیا۔ راستہ تنگ اور مصروف تھا۔ کچھ لوگ چل رہے تھے، کچھ دوڑ رہے تھے، دکاندار گاہکوں کو آوازیں دے رہے تھے اور کتے بھونک رہے تھے، مگر احمد نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ اس کی نظر صرف گلاس پر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بقدم احتیاط سے چلتا رہا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہے، مگر کسی نے اسے تنگ نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کچھ اہم سیکھ رہا ہے۔ آخرکار احمد واپس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور بولا، بابا جی، میں نے کر دکھایا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ بوڑھے آدمی نے سر ہلایا اور مسکرایا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ تو بہت اچھا ہے، مگر مجھے بتاؤ، کیا تم نے راستے میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا؟ کیا تم نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی؟ احمد حیران ہو کر بولا، نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ کچھ سنا، میں تو صرف گلاس پر دھیان دے رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے دوبارہ مسکرا کر نرمی سے کہا، یہی راز ہے، یہ چیز ہمیشہ تمہارے اندر تھی، مگر تم اسے جانتے نہیں تھے۔ جب تمہارا ذہن موجودہ لمحے میں رہتا ہے تو نہ خوف کے لیے جگہ رہتی ہے، نہ الجھن کے لیے اور نہ اضافی خیالات کے لیے۔ اس وقت تم صرف گلاس کے پانی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اس لمحے تمہارا ذہن بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ تم نہ ماضی پر اداس تھے اور نہ مستقبل سے ڈرے ہوئے۔ آہستہ آہستہ احمد سمجھنے لگا، یہی وہ سکون تھا جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ سکون کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر ملے۔ سکون تو پہلے سے ہی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، جب ہم موجودہ لمحے میں جیتے ہیں۔ احمد نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بابا جی، اب میں سمجھ گیا ہوں، اگر مجھے اپنے ذہن کو پرسکون کرنا ہے تو مجھے اسے اسی لمحے میں رکھنا ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جب حقیقی سکون ملتا ہے۔ بوڑھا آدمی دوبارہ مسکرایا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی آخری روشنی زمین کو چھو رہی تھی۔
پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے تھے۔ احمد اپنے گھر کی طرف چل پڑا، مگر اب وہ پہلے جیسا بے چین نوجوان نہیں رہا تھا۔ وہ بدل چکا تھا۔ اب اس کے اندر سکون تھا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ ذہن کو کیسے پرسکون کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی متاثر کن کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلی کہانی میں نئے خیالات اور نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک خیریت سے رہیں اور پرسکون رہیں۔